دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہلو ہلو یار، پھر انہوں نے یار نمازی کے ٹائم فون کیا۔ کیا ہوا جناب علی؟ 7:30 بج رہا ہے ابھی۔ 7:30 بج رہا ہے، ہمارے وہاں 7:45 پہ نماز ہو جا رہی ہے، اذان ہو چکی ہے۔ اچھا تو آپ ان کو وقت بتا دیتے کہ اس وقت میں نہیں، ہم ان سے نمبر مانگ رہے تھے آپ کا نا، وہ دی ہی نہیں نمبر۔ ہاں وہ نمبر میرا اصل میں کچھ ہی لوگوں کے پاس ہے جو ہمارے احباب خاص ہیں۔ اچھا تو اپنا نمبر نہیں مانگتے ہیں۔ بات کرتے ہیں؟ جی بات کرتے ہیں نا؟ جی فقیر بات کرتا ہے بحمدہ تعالیٰ۔ اچھا تو نمبر پھر بات کرتے ہیں، پھر نمبر کیسے؟ نمبر تو جاتا ہوگا نا کہیں اور۔ جناب جیسے آپ بات کر رہے ہیں اس سے کانفرنس سے اسی طرح بات کرتے ہیں کہ اور تفصیل سے آپ کو سمجھایا جائے۔ تو ڈائریکٹ نہیں آ سکتے؟ ڈائریکٹ ہم لوگ کم جوڑتے ہیں اصل میں، تاکہ بہانہ نہ بن پائے۔ نہیں جناب ایسا نہ کہیں، بہانہ تو میں بھی آپ سے کہہ سکتا تھا میں نے، مگر میں نے آپ کے حالات میں، جیسے میں اکیلا ہوں نا کال پہ، ایسے آپ بھی اکیلے ہیں، کیونکہ بوند بوند سے گھڑا بڑھتا ہے۔ اگر ایک نمبر دیتے تو 20 لوگوں کے پاس جاتا ہے، وہ دن بھر ان لوگوں کے پاس کوئی کام دھندا تو رہتا نہیں نا، دن بھر فون کیا کرتے ہیں۔ تو نہیں تو میں آپ سے بات کروں گا نا، اب بیچ میں ڈسٹرب کریں گے، بولیں گے تو میری طرف سے تو کوئی ہے نہیں، میں تو الحمدللہ اکیلے ہوں۔ نہیں تو وہ آپ سے نہیں مخاطب ہو رہے ہیں نا، آپ سے ابھی بولے ہیں، آپ سے کچھ کہا ہے، جب میں ان سے پوچھوں گا سوال میں پوچھوں گا تو وہ بیچ میں بولیں گے، ویسے تھوڑی نا مداخلت کریں گے۔ چلے خیر بات کر لیتے ہیں۔ This call is now being recorded. میں بات اس پہ کر رہا تھا، جیسے تقویت الایمان جو ہے جی، یہ شاہ اسماعیل صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک عبارت ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہو سکتا آپ سمجھا دیں۔ اور اچھا میں آپ کی عبارت کو میں سمجھاؤں؟ نہیں مطلب جیسے آپ لوگ سمجھے ہیں جی اس حساب سے، جیسے اس میں کتاب عبارت اس طرح ہے کہ ایک دن مر کر میں مٹی میں ملنے والا، اس طرح کی پوری عبارت ہے۔ چلیے تو میرا کہنا یہ ہے کہ مطلب اس عبارت کو جو بھی کہے، یا آپ جیسے جو سمجھتے ہیں کہ بھئی گستاخی ہے، چلے ہم اگر بقول آپ کی گستاخی مان لیتے ہیں، اور گستاخی کرنے والا کوئی بھی ہو، ادنا ہو یا زیادہ، گستاخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا بھی اگر کوئی کرے شان اقدس میں تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، برابر۔ یہ اہل السنہ والجماعت کا متفق عقیدہ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر ایسے شخص کو تو یہ کہے کہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے اور نہ انہیں کافر کہا جائے، تو کیا کافر کو کافر نہ کہنا یہ خود کفر نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر ایسا کہے، بولیے میں اگر آپ کی بات میں بول چکا ہوں۔ اچھا دیکھیے مسئلہ یہ بات ہے کہ اس میں تفصیل ہے، ٹھیک ہے، اس میں تفصیل ہے، اس میں محتاطین کی رائے بھی ہے اور گمان کے اعتبار سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت گستاخی ہے تو گستاخی میں کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، گستاخی ہو کوئی بات، تو الگ مسئلہ ہے۔ جی بقول آپ کے، جیسے کہ آپ 20 کو برا مانتے ہیں، میرے نہیں، بقول آپ کے۔ بقول کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو تو سن لیجئے، دیکھیے 20 میں مت بولا کریں، میں نے آپ کے 20 میں بولا، پوری بات سنا کریں۔ اگر آپ کو ڈنڈی مارنی ہو تو پھر الگ مسئلہ ہے، سنجیدگی سے بات کریں گے، ہاں اچھے سے بات کریں گے تو لوگ بھی سنیں گے، آپ بھی سنیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ہے جیسے بقول آپ کے عوام الناس، آپ کی علماء بھی کہتے ہیں یہ عبارت شاہ اسماعیل سید کی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ان کی ہے، ان کی ہے، آپ کہتے ہیں کہ کتاب میں مطلب درج ہے، ان کی موجود کتاب میں بقول آپ کے، کیونکہ بہت سی جو تذکرۃ الاخوان کے نام سے غالباً جو کتاب آتی ہے آپ کی، تو اس میں یہ عبارت بالکل ہٹا دی گئی ہے، یعنی کہ ایک دن میں بھی مر کر آغوش لحد میں سو جاؤں گا۔ چلے چھوڑیے، اس کو بھی چھوڑے، چھوڑیے تو آپ نے کہہ دیا نا کہ ان کی کتاب میں نہیں ہے، دوسرے کیا نہیں ہے، اس کو چھوڑے، کیا نہیں ہے جناب، مطلب ان کی عبارت نہیں ہے، کن کی عبارت نہیں ہے؟ میں نے کیا کہا، آپ کے لوگ کہتے ہیں، آپ نے ابھی یہ بات کہی، بھولیے مت، آپ کی بات ریکارڈ ہو چکی ہے، آپ نے ابھی کہا کہ شاہ اسماعیل نے اسے لکھا ہے، پھر آپ چلے گئے کہ ان کو کافر نہ مانے، تو آپ بول چکے ہیں اس کو، بقول آپ کے بتایا۔ ارے بقول آپ کے، آپ نے بھی کہا کہ لکھی ہے،
अभी आपने कहा रिकॉर्डिंग रिसीव करके सुनिए जरा से, मतलब लिखी तो है लेकिन लिखी तो है, हाँ, तो अब बात खत्म हो जाती है, अब बात खत्म हो जाती है। अब सुनिए मेरी बात, आज जैसे इसमें बात लिखी है तो आपके उलमा अगर गुस्ताखी नहीं थी तो आपके जो है प्रेस वाले, आपके उलमा ने उसको जो है मिटा क्यों दिया, बदल क्यों दिया? क्योंकि गुस्ताखी है। आपके अजीजुर रहमान साहब ने और फतावा उलमा देवबंद के अंदर लिखा है कि हम नबी अलैहिस्सलाम को जिंदा मानते हैं, और जहाँ नबी अलैहिस्सलाम है वो जन्नत से भी अफजल है जगह। आपके अजीजुर रहमान ने फतवा दिया इसके ऊपर, और नबी को हम जिंदा मानते हैं, ठीक है। तो अब आपके शाह इस्माइल ने इतना तशद्दुद परस किया है, इतना शिद्दत किया है, क्योंकि इसके बारे में क्या खुद अशरफ अली थानवी ने अरवाहे सलासा के अंदर इस्माइल देहलवी के सवाने के ऊपर बात लिखी हो, मतलब कुछ भी बाद जगह पे तशद्दुद भी हो चुका है। कुछ भी तशद्दुद हो, कुछ भी हो, गुस्ताखी है ना बकौल आपके? देखिए, आप मानते हैं ना गुस्ताखी है? नहीं, मैं तो नहीं मानता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप मानते हैं ना? मैं नहीं मानता। ये कैसी बात है? आप मुझे मनवा रहे हैं, आप नहीं मानते? आप मेरी बात का इकरार कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं भी मानता हूँ नबी को, मगर आप जानते हैं गुस्ताखी। बकौल मैंने बोला, बकौल का तो बकौल से क्या मतलब है? अभी आपने कहा कि हाँ लिखी है, मैं साबित करूँ गुस्ताखी है, मैं साबित करूँ आपको? आप ज्यादा आप भी तशद्दुद मत करिए, आप भी तशद्दुद मत करिए, अच्छे से बात करिए, ठीक है? कोई दिल की बाहर की बात है, मगर उसको अच्छे अंदाज है बस। जी कैसे समझना है जनाब? मैं समझना इसमें है कि जैसे आप लोग कहते हैं गुस्ताखी है, तो गुस्ताखी चलो अगर हम मानते बकौल आपके, तो ऐसा शख्स, इस शख्स को अगर कोई ये कहे कि भाई ये काफिर नहीं है, हालांकि गुस्ताखी तो जरा इस्लाम से खारिज कर देती है इंसान को, अब उस पे क्या ये काफिर को काफिर न कहना है तो खुद कुफ्र है। जी, हुसामुल हरमैन के अंदर ये उलमाए हरमैन ने 36 उलमा ने तस्दीकात मौजूद मन शक्का फी कुफ्री वाज़ाब। बिल्कुल, अब आया लाइन पे, अब लाया। बिल्कुल, मैं जानता हूँ आप जिस लाइन पे ले जा रहे हैं, आप मैं उस लाइन में मैं 10 बार बात कर चुका हूँ, आप आजमा लीजिए। आप फरमाइए कि आप ये फरमाएं कि जो आदमी इतनी बड़ी, मतलब आपके बकौल की ये गुस्ताखी चलो मान लेते, चलो अगर ये है, तो अब ऐसे शख्स को कोई कहे कि भाई ये काफिर नहीं हम कहते हैं, न कहें कोई, फिर ऐसे शख्स को क्या हम कह सकते? क्या ये फतवा उस पर नहीं लौटेगा कि जो कहे किसी काफिर को काफिर ना कहे? और हालांकि हुसामुल हरमैन भी आपने अभी फतवा सुना है कि मन शक करे, यहाँ तो खुद कहा जा रहा, फतवा भी दिया जा रहा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, आपके 4 मुल्लाओं के ऊपर आला हजरत ने और कादियानी के मिर्जा अहमद, उनमें 4 सुनिए, उसमें इस्माइल देहलवी नहीं शामिल है। एक बात ये भी मैं बता दूं ताकि उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं जी। फिलहाल हम तो अब इस्माइल की कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने ये किताब लिखी, उनकी इबारत आप लोग कहते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। इतनी बड़ी गुस्ताखी जी, मैं आपको रोशन कर दूं जी, बताता हूँ, रोशन कर दूं कि आला हजरत ने आपके 4 उलमा के ऊपर फतवा लिया इस्माइल देहलवी का नाम छोड़ नहीं है, उनके ही लिए सुनिए, तो उनके ही लिए मनशक्का कुफरी के लफ्ज हुसामुल हरमैन के तस्दीकात उलमा। ठीक है, चलो हटा देते हैं उसको, मनशक्का फी कुफरी वाली। लेकिन ये वाली, जैसे आप लोग एक तरफ तो कहते हैं कि गुस्ताखी है, ठीक है, और एक तरफ आपके मुजद्दिद साहब कहते हैं कि भाई इनको काफिर हम नहीं कहते, फिर तो काफिर को काफिर न कहना तो खुद कुफ्र होता है। किसने कहा? आला हजरत ने क्या बात फरमा रहे हैं आप? तमहीदुल ईमान में पूरा फतवा नकल किया है वो सुभान सुब्बू का, सुभान 133 सफा नंबर 133 एक आती है, क्या नाम, हुसामुल हरमैन और तमहीद ईमान की पहचान, ये साथ में भी छपती है जी। तो आला हजरत जी क्या फरमा रहे हैं? तमहीद ईमान साथ में हुसामुल हरमैन की भी छपती है, बीच में 2 होती हैं उसके अंदर किताबें जुड़ी होती है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये मेरे पास हुसामुल हरमैन, तमहीद ईमान माँ हाशा ईमान की पहचान। जी, ठीक है। इसमें उन्होंने फरमाया कि 75 वजह से लुज़ूम कुफ्र साबित करके सफा नंबर 90 पे लिखा है सुभान सुबह की बात। ये किताब अहमद रजा साहब की ही है। तो इसमें भी अहमद रजा कहता है कि 90 सफ़ा पर हुक्म अखीर यही लिखा है कि उलमा मुतैन काफिर ना कहें, यही सवाब है, वहुल जवाब व बिही युफ्ता व अलैहिल फतवा व हुवल मज़हब व अलैहिल इतिमाद। जी, यही मेरा मजहब है, यही मेरा वो जी, ठीक है। तो अब ऐसे, मतलब आप एक तरफ तो कहते हैं कि भाई गुस्ताखी है, फिर गुस्ताखी वाले को तो मैं जानता था बात करूंगा, क्योंकि इसका जवाब हमारे उलमा ने न जाने कितनी बार दे चुके हैं, और आपके उलमा ने, पाकिस्तान वाले उलमा जवाब सुनते सुनते थक चुके हैं। अब इंडिया तक वो हवा चल के आई। अब सुनिए मेरी बात। आला हजरत ने 75 इस्माइल देहलवी की 75 इबारत से कुफ्र साबित फरमाया है, कुफ्र लिखा है, उनके हुक्म में कुफ्र नाफिज कहा है। और कुफ्र, सुनिए, 75 आपने कहा ना 75, ये तमहीद ईमान के अंदर भी लिखा है, 75 वजूहात की वजह से उनके ऊपर नाफिज कुफ्र का है कि ये काफिर बनते हैं। और आला हजरत ने उन्हें काफिर क्यों नहीं कहा,
میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی کتاب ہے میرے پاس فتاوی رشیدیہ، یہ نعیمیہ کتب خانہ دیوبند سے چھپی ہے. اس میں ان سے سوال ہوا تھا کہ کیا شاہ اسماعیل کی توبہ مشہور ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تک یہ ہوا پہنچی. کس نے اعلیٰ جی فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی سے سوال ہوا کیا شاہ اسماعیل کی مرنے سے پہلے توبہ یہ مشہور ہو گئی تھی. لوگوں عوام الناس میں یہ بات ہوا کی طرف پھیل رہی تھی. تو اسی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس بھی وہ ہوا گئی اور پہنچی کہ شاہ اسماعیل نے مرنے سے پہلے توبہ کر لیا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے احتیاط کے طور پر اور اس کے اوپر حکم کفر نہ کرتے ہوئے یہ بات واضح طور پر لکھ دیا. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ملفوظات میں فرمایا ہے کہ میں اسماعیل دہلوی کو یزید جیسا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو مسلمان بھی نہیں کہا اور اس کو کافر بھی نہیں کہا. بات تو آپ کے وہاں معتبر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کس کی معتبر نہیں ہے آپ کے جناب میری بات ہم نے آپ کی کتاب کو حوالہ اس لیے دیا تھا کیونکہ جب ہوا تمہاری کتابوں تک اڑ گئی ہے اور اعلیٰ حضرت تک یہ بات بھی پہنچی تھی کہ اعلیٰ حضرت کو بنگلہ دیش اور پچھم بنگال کے رہنے والے نہیں تھے. تمہاری ہی کتاب میں یہ بات لکھی شاہ اسماعیل نے توبہ کی تھی، ان کے لوگوں نے، حواریوں نے، ان کے متبعین نے تمہارے علماء سے پوچھا تھا. اعلیٰ حضرت تک بھی بات یہ گئی تھی. یہ ایک تو احمد رضا صاحب تو ایک طرف کہتے ہیں کہ وہابی کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گستاخ نبی کے سبب کافر ہوا ہو. جی صحیح بات ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کیا غلط ہوا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے گستاخی کی توبہ نہیں قبول ہوتی. یہ جناب اشفاق صاحب جناب آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو اجماعی اصول نہیں معلوم ابھی تک، آپ نے نہیں پڑھا، آپ کے علماء نے نہیں پڑھایا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ آپ نے جو ہے امام قاضی ایاز مالکی رحم اللہ کی کتاب پڑھتے اور اجماعی مسائل پڑھتے کہ جو گستاخ رسول ہوتی ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے فقہ حنفی کی بات کی ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. جب شاہ اسماعیل صاحب نے بقول آپ کے اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے اور احمد رضا صاحب نے بھی کہا کہ بھائی گستاخ نبی کی جو مطلب جو میں نے کیا کہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ لگا کہ آپ کا دماغ کمزور ہے، آپ پھر کل آبادی کھا رہے ہیں. پہلی میری بات سنیے، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے آپ ہی نہیں تو بول سکتے نا، ہمیں بھی ٹائم دیں کہ بھائی آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی گستاخی جو نبی کی گستاخی کر کے جو کافر ہوتا ہے اس کی توبہ نہیں قبول ہوتی. بالکل نہیں قبول ہوتی ہے. آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے. ایک افواہ پہ فتوا دے دیا آپ کے مفتی صاحب نے. کیا فتوا دیا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا فتوا دیا ہے کہ میں کافر انہیں نہیں کہتا. ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت نے کافر انہیں نہیں کہا. میں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ ملفوظات میں پوچھا کیا شاہ اسماعیل کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ میں یزید جیسا سمجھتا ہوں. یزید کا یزید معتبر نہیں ہے جی، ملفوظات آپ کے وہاں معتبر نہیں. تو پھر اعلیٰ حضرت کے اوپر حکم کیوں لگا رہے ہو؟ جب اعلیٰ حضرت کا اس میں جو موجود ہے قول موجود ہے اس کو نہیں مان رہے، قول کو مان رہے ہو. یہ تو تقرب الصلاۃ تو پڑھیا دوبارہ نہیں پڑھا. سنیے جناب میری بات سنیے. اعلیٰ حضرت نے اس وجہ سے اسماعیل دہلوی کے اوپر کفر کا فتویٰ نافذ نہیں فرمایا، وجہ کو کفر بتا دیا. 75 عبارت سے ان کی کفر ثابت کیا ہے، یہ بھی تو بات لکھی ہے. محترم میں کوئی وجہ نہیں دیکھوں گا کہ اگر کوئی گستاخی اچھا آپ کو یہ نہیں معلوم ہے علماء محتاطین کی رائے کیا ہے؟ علماء محتاطین کی رائے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت تک یہ بات رسائی تک پہنچی. آپ نے ابھی کہا کہ گستاخی اللہ کے نبی کے ادنا، حالانکہ امت مسلمہ کا. ارے جناب عجیب آدمی آپ، میری بات سنیے. میں نے کس ضمن میں کہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں کس طرح بات کرتے ہیں آپ. ایک علماء اہل سنت کا متفقہ عقیدہ کہ ارے جناب یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، نہیں آپ نے نہیں پڑھا ہے نا ابھی. کیسی بات کرتے ہیں؟ جانتے وانتے نہیں بات کرنے چلے آتے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، اپنی بیچ میں ٹانگ اڑائے جا رہے ہیں. یہ بتائیے جب اعلیٰ حضرت نے یہ بات ہوا پہنچی تو اعلیٰ حضرت نے احتیاطاً طور پر یہ کہا کیونکہ اعلیٰ حضرت کے وقت میں اسماعیل دہلوی نہیں کہا، اعلیٰ حضرت اس کی توبہ نہیں سنی تھی. اعلیٰ حضرت سے پہلے مر چکا تھا وہ. مطلب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اگر اچھا یہ بتائیے ابھی آپ کے سامنے کوئی گستاخی کر دیتا ہے، اس کے بعد آپ اس کے اوپر گستاخی کر دیتا ہے اور کوئی اتفاق سے یہ کہہ دیتا ہے پہلے کہ اس کی توبہ مشہور ہو گئی تو آپ احتیاطاً کہیں گے ٹھیک ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں، آپ احتیاط کے طور پر اس کو رکھیں گے. وہی اعلیٰ حضرت نے احتیاط کے طور پر رکھا ہے کہ اگر 100 کفر اس کے 99 ایمان ہے تو ایمان کو دیکھا جائے گا، کفر نہیں دیکھا جائے گا، احتیاط کے طور پر. آپ جناب جانتے نہیں، اس وجہ سے اسماعیل دہلوی کو اعلیٰ حضرت نے یزید جیسا کہا، اس کو اچھا بھی نہیں کہا. کہیں اعلیٰ حضرت کی عبارت سے دکھا دیجئے کہ اس کو اعلیٰ حضرت نے کہا مسلمان مانتا ہوں اور وہ یہ ہے وہ کہیں دکھا دیجئے، آپ دکھا دیجئے مجھے. مطلب یہ تو کہہ دیا صاف صاف کہ میں کافر نہیں کہتا، مطلب کافر نہیں کہہ رہے تو مسلمان ہوتے ہی نا جو کافر. اچھا تو یزید کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یزید جیسی مثال کیوں دی اعلیٰ حضرت نے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اعلیٰ حضرت کا مسلمان کا قول دکھا دے میں مان جاؤں گا. اعلیٰ حضرت یہ کیسے آپ نے، یہ کہاں سے آپ نے پیمانہ رکھ لیا کہ ان کو مسلمان، ان کو کافر نہیں کہا تو مسلمان کا ہے؟ آپ کو ذرا سے عقل ہونی چاہیے. خون کے نام، ہوش کے نام خون لیجیے.
آپ نے جو دلیل دی ہے محترم کہ انہوں نے یزید جیسا معاملہ کہا ہے کہ وہ ایسا کریں، تو وہ تو ملفوظ سے ہے نا، ملفوظ آپ تو ملفوظ آپ تمہید ایمان کی بات کرتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لگایا، تو اعلیٰ حضرت کی دوسری عبارت تو پڑھو، اس میں کیا خلاصہ ہے؟ دوسری عبارت تو وہ ملفوظ ہے نا، ملفوظ آپ ثابت کر دیں کہ ہمارے وہاں معتبر ہوتے ہیں، مان لیتے ہیں ابھی، چلو کیا آپ کے وہاں معتبر ہوتا ہے؟ آپ کے وہاں ملفوظ معتبر ہوتے ہیں یہ بتائیں پہلے. آپ کے وہاں ملفوظ معتبر نہیں ہوتے ہیں؟ تو میں اپنی بات ہی نہیں کروں. ارے کیسے جناب بات کرتے ہیں؟ آپ کے خود جو ہے اشرف علی تھانوی کے جو ہے 20 جلدوں سے اوپر ملفوظات آتی ہے. ایک اصول ہے کہ فریق مخالف کو اپنی کتاب سے حوالہ نہ دینا چاہیے، یہ بوخلاہٹ کی نشانی ہے. جناب میں آپ کی یہ بات کہتا ہوں، دیکھیے سنجیدگی سے بات نہیں کریں گے، ہنسی کھلکھلی کریں گے، نہیں تو خاصا مزاق مسکرا مت کریے. یہ کیسے ہنس سکتے ہیں آپ بتائیے؟ آپ نے کیا چکا چوہا مار دیا جو اب ہنس رہے ہیں؟ کیا آپ نے چکا چوہا مار دیا؟ یہی ہے کہ آپ کے وہاں ایک اصول ہے کہ میں نے اصول آپ کو ثابت فرمایا. جناب کیسے آدمی آپ پڑھے لکھے اگر ہوتے یا علماء کی صحبت میں بیٹھتے یہ بات سمجھتے آپ؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کچھ نہیں جانتے ہیں. آپ اصول بے اصولی کر رہے ہیں. اب بتائیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تمہید ایمان کی بات کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے 75 وجہ کے حکم کفر لگایا، مگر کافر کہنے کی وجہ کیا تھی؟ توبہ مشہور ہونے کی وجہ احتیاط کی اعلیٰ حضرت تلاش کریں اس کا ہم گردن کاٹ دیں گے. کیا گردن کاٹ دیں گے؟ اگر کوئی گستاخی کرے نبی کی اور ہمیں پتا ہو اور ہم تمہاری طرح کہیں کہ بھئی گستاخی تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. سنو، اور فضل حق خیر آبادی نے فتاوی تحقیقیہ میں اس کے اوپر کفر لگایا. فضل حق خیر آبادی ان کے وقت کے مولوی کر رہے ہیں اور شاہ اسماعیل کے جناب شاہ اسماعیلی کے بارے میں کر رہے ہیں. دلی میں مناظرہ ہوا تھا، جا کے پڑھنا بھی ہوا ہے، لیکن جناب ابھی پڑھنا جا کر آپ اچھے سے. فضل حق خیر آبادی رحیم اللہ جو خیر آباد میں جن کی مزار تھی وہاں پر رہنے والے تو انہوں نے اس کے اوپر اسماعیل دہلوی کو مناظرے کا چیلنج دیا، مناظروں نے ان کے اوپر کفر لگایا. سمجھے؟ فضل حق خیر آبادی کی کتاب کوئی فتاوا پڑھ لو جاتا تو کہا کہ نہیں کافر نہیں کہتے. اور آپ ایک طرف ثابت کر دیں کہ گستاخی ہے، کیوں گستاخی ہے؟ کیوں گستاخی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی میں بتاتا ہوں. آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہی تو میں کہتا ہوں آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں. اگر آپ سمجھتے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ شاہ اسماعیل جو ہے اور فضل خیر آبادی کا زمانہ ہم سر تھا. سمجھ رہے ہیں ہم جناب کیسے آپ بات سمجھیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا اسماعیل دہلوی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. فضل حق خیر آبادی کے وقت میں اسماعیل دہلوی موجود تھا، سامنے وہ اس عبارت کا پیش کیا گیا، اس کا جواب نہیں دیا، اس نے رکھا. اعلیٰ حضرت کے وقت میں یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ اس کی توبہ مشہور ہو گئی، وہ اپنے وقت میں مرتے وقت توبہ اس نے کر لی. تو اعلیٰ حضرت نے احتیاط کے طور پر لکھا، انہیں اعلیٰ حضرت نے تو اس کے انبار گنا دیے کہ 75 وجوہات کی وجہ سے اس کے اوپر کفر لگتا ہے. پتہ نہیں کیسے آپ علم والے ہیں یار، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو تو اعلیٰ حضرت کو زبردستی گھسیٹ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھیا ہم تو پڑھے ہوئے ہیں آپ کی کتاب. کیسے پڑھے ہوئے ہیں جناب؟ آپ فضل خیر آبادی کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ آپ کی کتاب ابھی موجود ہے. ہمارے بزرگ بھی الحمدللہ ہیں، وہ آپ کے بھی ہوں گے تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں یہاں فی الحال. ان کے بزرگ کون بزرگ؟ وہ آپ لوگوں کے. آپ نے فرمایا کہ بھئی ملفوظ میں تو کہا کہ اس طرح کے، لیکن ہم آپ سے فرما رہے ہیں کہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ بھئی آپ یہ ثابت کر دیں کہ ملفوظ آپ کیوں معتبر ہیں. دوسری بات یہ کہ فریق ایک اصول ہے، فریق مخالف کو اپنی کتاب سے، اپنے گھر کی کتاب سے حوالہ دینا یہ بوخلاہٹ کی نشانی ہے. کیسے بوخلاہٹ کی نشانی ہے؟ کیسے؟ کیونکہ آپ کی کتاب میں یہ بات نہ لکھی ہو تو پھر جو چور کی سزا وہ میری سزا. آپ ایک منٹ، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، ایک منٹ رکیے، ہولڈ کریے 2 منٹ ہولڈ کریے. ٹھیک، ساتھ میں کھاوا جی.
جی محترم. جی محترم. ہلو. جی جی رن ہو گئی آپ کے وہاں؟ جی جی ہو گئی. جی چلیے ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو آپ کے علماء نے جب یہ جواب سنا ہے تب سے آج تک اس کے بارے میں کبھی سوال نہیں کیا ہے؟ پہلے آپ کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے اس کے بارے میں تفصیل، کیونکہ جب آپ کی کتابوں میں یہ بات لکھی نہ لکھی ہو تو جو میری سجا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میری کتابوں کے بارے میں، بھائی آپ کی کتابوں میں سوال ہوا تھا اسماعیل دہلوی کے متعلق، بھائی آپ کی کتابوں میں سوال ہوا تھا کہ اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہو گئی، تو اس وقت اعلیٰ حضرت بھی موجود تھے، اعلیٰ حضرت تک یہ بات بھی پہنچی، تو اعلیٰ حضرت نے احتیاطاً یہ بات لکھی ہے. اس میں کیا اس میں خرابی؟ بھائی آپ لوگ اس کو زبردستی، آپ کیسے عقل والے ہیں بھائی، کیسے پڑھے لکھے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اتنی سادی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. یہ جھوٹ بولا گیا تھا، یہ کہ جب وہ بات الگ ہے. دیکھیے آپ آن لائن پہ آ رہے ہیں نا، وہ بات الگ ہے. جھوٹ بولا گیا تھا، کیا بولا گیا تھا؟ تو یہ بات اڑی نا. دیکھیں آپ، ارے جناب وہ بات سچی تھی کہ جھوٹی تھی؟ وہ بات اڑی. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہی بول رہے ہیں آپ کی بات صحیح ہو، ہمیں کچھ ٹائم دیں. بولیے کیا بول رہے ہیں آپ، فرمائیے. دیکھیں یہ جھوٹ بولا گیا تھا کہ خان، یہ کب جھوٹ بولا گیا؟ خان صاحب کے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے. حضرت چاند پوری علیہ الرحمہ جو دارالعلوم کے ناظم تعلیمات تھے، چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ، مضبوط جب گرفت کی تھی، اس لیے ان کی گردن چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا گیا تھا. کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں وہابیت کا جو سرگنا معاذ اللہ وہ شاہ اسماعیل صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی وہابیت کے یہاں بانی ہیں. تو دوسری طرف خود خان صاحب یہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یہ دعا کہ اللہ وہابیوں کو ہدایت کرے جائز ہے نہیں. تو ان سے فرمایا کہ وہابیہ کے لیے دعا فضول ہے. ثم لا یعودون، ان کے لیے آ چکا ہے، وہ وہابی کبھی لوٹ کر نہ آئے گا، اور جو ہدایت پا جائے وہ وہابی نہ تھا. یہ میرے پاس ملفوظ تھی، حصہ دوم، صفحہ نمبر 284 پہ. تو اس میں کیا ہے جو بتایا گیا کہ اس توبہ کی جو توفیق ہی نہیں ملی جس کو، تو اب اس کی توبہ کیا مطلب کیا ہو؟ کوئی سوال ہی نہیں بنتا، کوئی جواز ہی نہیں بنتا. جو اللہ کے نبی کی گستاخی کر کے کافر ہوا ہو تو اس کی توبہ تو پہلی بار ہوئی نہیں. جو توبہ نہیں ہوئی تو اس پہ کہنا کہ بھئی یہ کافر نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اب اس کا کیا حال ہوگا کہ جو نہ ڈرا، نہ پچھتایا، استغفار اور نہ. تو آپ کو لگتا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتانا پڑے گا. یہ بتائیے، پہلے بتائیے، وہاں پہ اسلام کی حکومت تھی اس وقت میں؟ ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں پہ ہندوستان میں تھی تو انگریزوں کی حکومت تھی، اور قانون اپنے ہاتھ میں لینا بہت بڑا ظلم ہوتا تھا. وہاں سعودیہ اور جو ہے مدینے کی حکومت نہیں تھی عمان کی، جو گردن قلم کر دیا جائے اس کی توبہ نہ. اب پہلی بات تو سنیے، اور سنیے، اور سنیے، جب توبہ ان کی قبول نہیں ہوگی تو یہ بات حق ہے. مطلب یہ بات حق ہے. بات گردن کا، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے طور پہ بتا رہا ہوں. اگر آپ سمجھدار نہیں ہے تو پھر آپ بات کرتے رہیے اپنی. میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ اوپینین اس طرح انداز سے رکھیں کہ بات کو سمجھے. جب یہ بتائیں جب ان کی توبہ قبول نہیں ہے تو سب کو بات ہے، اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھ دیا، اور اعلیٰ حضرت بھی اس بات کو مانتے ہیں جس کی توبہ نہیں، مگر اس نے توبہ کی اپنے عقائد سے، تو اعلیٰ حضرت نے احتیاطاً لکھ دیا. مگر یہ بات تو حکومت کے اوپر ہے، قاضی کے اوپر ہے کہ اس کی توبہ نہ قبول ہوتے ہوئے گردن مار دو. یہ بات اجازت اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو اللہ کے نبی کی. ارے یار کیسے دماغدار ہو میرے جناب، کیسے دماغدار ہو آپ؟ فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اتنے جو ہے بالکل نا واقف ہے، گائے درجے کا علم رکھتے ہیں ہی نہیں علم آپ کے پاس. ملفوظ میرے پاس ہے، حصہ دوم میں ہے. پھر ملفوظ پہ چلے گئے آپ؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کہا؟ اللہ کے نبی کی جو گستاخی کر کے جو کافر ہوتا ہے اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی. بالکل توبہ قبول ہوتی ہے، مگر ہمیں کیا چاہیے جناب؟ ہمیں کیا چاہیے؟ اس کے گردن مار دینا چاہیے کہ احتیاط کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ نہیں تو یہ تو کہنا چاہیے کہ بھائی ہاں گستاخ ہے، وہ کافر ہے، تو کہنا چاہیے نا. یہ نہیں کہنا چاہیے. پھر وہی بات دیکھو آگے یہ دماغ کیوں، جب اعلیٰ حضرت تک یہ بات پہنچی، جیسے آپ کے علماء تک پہنچی، تو اعلیٰ حضرت نے احتیاط کے طور میں کہا. وہ تو اللہ رسول کے بیچ کا معاملہ ہے کہ اس کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی. جب قاضی کی بارگاہ میں فیصلہ رکھا جائے گا جناب، تو وہ فیصلہ کرے گا ہاں توبہ قبول اجماعی مسائل ہے. نہ اس وقت قاضی تھا، نہ اس وقت اسلام کی حکومت تھی. اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا کہ ہاں اس کے 75 کفر گنوائے، اور اعلیٰ حضرت نے احتیاط کے طور پر نہیں کہا. اب یہ کام تھا قاضی کا. ایسے تو بہت واقعے موجود ہے کتابوں میں. قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے لکھے، ایک نے توبہ کی تو ان کی گردن اڑا دی گئی، قاضی کے پاس فیصلہ کیا تم نے توبہ کی؟ انہوں نے کہا توبہ کی، نہ دیکھا گیا.
तो बहुत से काजी अज़्ज़ मालिकी ने कम से कम 15 से 20 जो है मिसालें दे दे के बताया है कि इसकी तौबा नहीं कबूल है, वहाँ पे हुकूमत की मार दिया गया। और काजी अज़्ज़ ने फरमाया था मारने ना मारने का मसला अलग है, यहाँ एक फतवे की बात है कि भाई काफिर को काफिर कहा क्यों नहीं गया। मैं बता फिर वही बात लिया रहा है, मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं कहा गया ये भी बता दिया, क्यों किया गया ऐसा वो भी बता दिया, मगर आप जबरदस्ती कसोड़े क्योंकि आप अपने उलमा की इतनी चापलूसी करते हैं, गुस्ताखी मानते हैं, वो इबारत है गुस्ताखी, मगर ये भी कहते हैं कि कोई तरफ से मेरा दामन बच जाए। मैंने तो नहीं कहा कि गुस्ताखी, मैं आपके बकौल कह रहा हूँ कि जैसे आप लोग एक तरफ हुक्म लगा देते कि गुस्ताखी है, तो भाई गुस्ताखी भाई आपके उलमा, बड़े बड़े उलमा के पास मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, उन्होंने जब ये इबारत पढ़ी है ना तो वो देख के सन्नाटे खा जाते हैं, कहते हैं मैल से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तो इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं सन्नाटा, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ। आप तो दिफा करने, आप क्यों दिफा करने आए? आप तो दिफा करने, आप तो उसको निकालेंगे थोड़ी ना, इल्जाम लगा रहे ना जनाब। कैसी आप तो दिफा करने आए, आप कब कबूल करेंगे? ये बता चले, एक बात तो आप ये कह दिए कि चलो इसमें साफ सफाई नहीं दे पाया, तो एक तरफ ये कहते हैं कि जैसे कब्र में मरकर मिट्टी में मिल गए, तो मरकर मिट्टी में मिलने, ये लुगत में आपने कभी देखा है? इसके कितने इसमें क्या लुगत में होगा जनाब? ये सरी वाज़े तौर पर है। तुम्हारे उलमा खुद ये इस बात की तरदीद करते हैं कि मेरे नबी जिंदा है। अगर तुम्हारे नबी, अगर तुम ये बात की अगर इकरार करो तो फिर मैं दिखाऊं तुमको कितने तुम्हारे घर के मैं फतवे से साबित कर दूं, अहले हदीस के फतवे साबित कर दूं कि वो भी नबी को जिंदा मानते हैं। मगर तुम्हारे मौलवी ने क्या किया? सबसे बड़ी ये गलती की कि उनको मरकर मिट्टी में मिल गई। ये हदीस बताइए, मरकर मिट्टी में मिलने के माना लुगत में अनवारुल लुगात उठा ले, मिसबाहुल लुगात उठा रहे हैं। अगर लुगत से जनाब ऐसा है ना, ऐसा है। अगर इतनी ही बड़ी है, अगर हक्कानियत की बात होती ना तो आपकी मौलवी इसको कहते हैं मरकर आगोश लहद में सो जाऊंगा। मेरे पास रखी बनी नबी की रखी इबारत। आगोश लहद का मतलब क्या हुआ? अच्छा, आगोश लहद में का मतलब क्या हुआ आप नहीं जानते? बताएं क्या हुआ, आप नहीं जानते? लहद के माना कब्र होता है, और कब्र किसकी होती है? मिट्टी की होती है, तो मिट्टी के करीब तो आगू से लहद में छोड़। ये गुस्ताखी तुम्हारे मौलमा ने गड़बड़ी क्यों की, डंडे क्यों मारी? जब वो सही वाज़े तौर पर ये बात लिखी थी कि मैं मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, तो ये गुस्ताखी बनती थी। उसी गुस्ताखी को छुपाने के लिए तुम्हारे मौलवियों ने इसको बदल दिया। मेरे पास 3 एडिशन रखे, 3 एडिशन। कैसे बजाना आप बात करते हैं? और सुनो मैं आपको एक बात और जो है एक अच्छी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने कई उलमा के, तुम्हारे बड़े बड़े उलमा के पास ये इबारत लेके कहा कि साइज मैन ने ऐसी कोई इबारत नहीं लिखी है, वही इबारत लाते थे तस्कीरतुल अखवान की, जिसमें जो है तफसील के साथ बयान किया गया। जनाब आप भी इसको गुस्ताखी मानते, ज्यादा इसकी जो वो करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस हवाला किया तो आगोश लहद वाला सही है, ठीक है, बदल दिया है। हकीकत को क्यों बदला गया ये बताइए पहले। जब इस्माइल देलवी की पुरानी मखतूतात में, कलमी नुस्खे में और कलमी किताब के अंदर ये बात मौजूद है, तो उसको बदलने की क्या जरूरत थी? गुस्ताखी नहीं थी, इसको बदलने की क्या जरूरत थी? तो ये बताइए पहले, क्यों बदला गया इसको? हमें मुझे बताइए। आप भी गुस्ताखी मानते हैं, आप हमको ना बताएं आप, क्योंकि आपके मौलवा ने लिख दिया कि जहाँ रसूलुल्लाह जहाँ पे दफन है वो जन्नत से अफजल जगह है। मेरी भी तो सुनोगे संजीदगी का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी अपनी सुनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जिस आपने जिस हवाला दिया है एडिशन का, जिसमें आगोश लहद का, तो उस एडिशन में ये कहीं लिखा हुआ है कि जो कब्र में मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, वो जितने भी नुस्खाजात हैं, जितने भी एडिशन हैं, वो सब रद्द हैं, रद्दी के मानिंद हैं। ये सही है जो आगोश लहद वाला किया गया है। अब बताएं, हमारे पास 4-5 एडिशन रखे हुए हैं, वही अभी तक किसी ने आपको जरा से अकल नहीं है क्या? पता नहीं किस अकल के यार अजीब आदमी है। जब असली एडिशन मौजूद है और असली कलमी नुस्खे में पुरानी किताब अबुल हसन अली नदवी के हाशिए के साथ छपी, उसमें भी ये बात लिखी है। आप कैसी बात कर रहे हैं? जब अबुल हसन अली नदवी से मैंने नदवा से खरीदी थी लखनऊ से वो किताबें, जब मैं लखनऊ गया था उसमें भी ये बात लिखी मैं मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। और बाद के जितने जो एडिशन आ रहे हैं वो सब में मेरे जितने एडिशन आ रहे हैं तस्कीरतुल अखवान के नाम से, सब में ये बात रद्दो-बदल कर दी। मैं आपको 5 नहीं, मैं आपको 20 एडिशन दिखाऊंगा। मतलब पहला वाला क्यों रद्दो-बदल किया गया? जब असली मकतूबे में गुस्ताखी लिखी तो उसको छुपाया क्यों गया? मतलब कहने का मकसद आपका ये है कि उसमें गुस्ताखी तो उन्होंने रद्दो बदल किया। तो मैं कह रहा हूँ कि जो रद्दो बदल किया कि उसमें कहीं ये लिखी हुई बात कि भाई जो इससे पहले के थे वो गलत है, बताएं क्या गलत? अपने उलमा को तुम अभी गलत नहीं कह रहे हो, वो गलत कहेंगे? जनाब अजीब आदमी हो तुम, अजीब आदमी। मुझे समझ नहीं आता कैसे अकल हो तुम रखते हो। फिर क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि भाई जब वो गुस्ताखी तुम मान रहे हो जनाब, सुनो, तुम्हारे बड़े बड़े उलमा ने इसको हजम कर लिया है। किसने का?
तुम्हारे बड़े बड़े उलमा से मैंने बात की, हजम कर लिया, इसके बारे में जवाब दो। तो मैं तो नबी को जिंदा मानता हूँ। किसी एक का नंबर दो, मैं उसकी क्लास लगाता हूँ। आप दो क्लास लगाता हूँ। अच्छा, मैं सबसे बड़े तुम्हारे मुनाजिर का नंबर देता हूँ, सुनो। तो सबसे बड़े तुम्हारे मुनाजिर का नंबर देता हूँ, 2 नंबर देता हूँ। इटारसी का जब मुनाजरा हुआ था तो उसमें जो है नजर मोहम्मद जो थे वहाँ पे, उनका नंबर देता हूँ, और सुनो उमेर कासमी का तुम्हारा नंबर देता हूँ। दोनों से ये बात पूछो जाकर। मैं बात कर लूंगी मेरे। हाँ, उमेर कासमी का जाके नंबर से बात करो। जब मैंने उसको ये इबारत पेश की थी ना, तो उमेर कासमी के ऊपर से नीचे तक लाल हो गई थी। तो जानते हो क्या कहने लगा? तुम्हारी इबारत में मेरी इबारत वो निकाल के दिखाने लगा कि ऐसा ऐसा लिखा है। उसका जवाब नहीं दे पाया वो। उसने जब मैंने उससे सवाल पूछा था तो उसने जानते हो क्या कहा था? मैं तो हमारे उलमा और फतावा उलमा पाकिस्तान और जो है उलमा देवबंद दोनों मुत्तफाक लिखा है कि नबी जिंदा है। तो हमने कहा इसको क्या कहोगे? उसके ऊपर जवाब नहीं दे पाया जनाब। सुनो, जब वो नहीं दे पाए जवाब, तो आप जवाब देने की कोशिश मत करें सनाब, समझा करें मेरी बात। क्योंकि आपकी इमदादुल मुस्ताक के अंदर इस्माइल अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बाद अकाइद से उन्होंने रुजू खिलाफ कर लिया, और खुद जो है अरवाह सलासा के अंदर लिखा है कि उनकी किताब में जहाँ पे शिरके खफी था, शिरके जली लग दिया, जहाँ पे बाज होगा तशद्दुद भी हो गया, ये शाद के बाद शोरिश होगी, इससे झगड़े फसाद होंगे, मगर लड़ भिड़ कर सब सही हो जाएंगे। इस्माइल देहलवी ने ये इबारत अपनी बात लिखी है और अशरफ अली थानवी ने अरवाह सलासा में लिखी है। तो ये बताइए इसका क्या सबूत है? क्यों इसमें इसकी शाद से जब ये छपेगी तो शोरिश होगी, झगड़े होंगे, फितना फसाद होगा, मगर लड़ भिड़ कर सब सही हो जाएंगे। मैं तो 100 बातों की एक बात जानता हूँ कि एक गुस्ताख है, तो मैं तो ये जानता हूँ कि अगर कोई नबी की गुस्ताखी करे तो वो दायरे इस्लाम से खारिज। बिल्कुल खारिज है। क्यों खारिज नहीं है? बिल्कुल, मगर एहतियात के तौर पर उसको आला हज़रत ने मुसलमान भी नहीं कहा है। मुसलमान साबित कर दो, मैं अभी शिकस्त लिख दूंगा। तुम्हारे उलमा नहीं साबित कर पाए अभी उसको, क्योंकि आला हज़रत ये बात वाज़ेह तौर पर जानते थे, समझे। इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह का जो ये अकीदा यजीद के, उसी को मसलक को वाक़फ़ किया इमाम आजम अबू हनीफा। हेलो, आवाज आपकी फंस रही है, 1 मिनट कहीं बाहर निकल के बात करिए आप मुझसे। 8 बजे। हाँ बोलिए आप। नमाज का टाइम 8 बजे। तो नमाज का टाइम है, आप नमाज का टाइम हो गया, जाइए। तो आप अगली बार पढ़ के आइएगा अच्छे से। अच्छे से पढ़ के नहीं, पढ़ के और तहकीक भी किसी मसले में अगर आपको बात करनी है तो तहकीक अच्छे से पढ़ के आइएगा। अफवाह पे फतवा लेकर के। अच्छा, अफवाह के फतवा लेके तुम्हारी किताबों में आई अफवाह तो आई है। ये अफवाह ही तो सबसे बड़ा जल होता है। अफवाह ही तो सबसे बड़ा सब मसला होता है, उसमें गलत और सही सुनने में फर्क होता है। तुम्हारी किताबों में जब आ गया तो आला हजरत के पास तो बरेली रहने वाले थे जनाब, उनके पास भी तो आला हजरत ने एहतियातन उसको मुसलमान तब भी नहीं कहा। आला हजरत ने यजीद कहा, यजीद की मिसाल दी आला हजरत ने, उसको मुसलमान नहीं कहा जनाब। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? और ये बात हकीकत है कि गुस्ताखे रसूल की तौबा कबूल नहीं होती है, ये बात हकीकत है, ये इजमाई मसाइल है। तुम अपनी किताबों में जाके पढ़ो, इस्माइल देहलवी के फतावे पढ़ लेते, तुमको ये बात मालूम हो जाती। इमदादुल फतावा पढ़ लेते, या फिर जो है तकी उस्मानी की किताब पढ़ लेते, क्या नाम है, फतावा कासमिया, जाके अच्छे से पढ़ लेते तो उसके बाद तुम्हारी वाज़ेह हो जाती। उसमें खुद तुम समझ जाते कि उसमें क्या लिखा है। गुस्ताखी के रसूल के इजमाई मसाइल है कि गुस्ताखे रसूल की तौबा कबूल